بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، مختلف علاقوں میں متعدد مکانوں کی چھتیں منہدم، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ کوہلو سوناری کے مقام پر پل بہہ گیا، اندرونی بلوچستان سے رابطہ منقطع، خوزدار میں موسلادھار بارشوں کا پانی گھروں میں داخل۔ بارشوں کا دھواں دار اسپیل بھاری پڑ گیا۔ ٹھٹھا میں کوئلے کی کان سے 8 لاشیں نکالی گئیں۔ ملتان میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق۔ پشین میں گاڑی بہنے سے 3 افراد جان سے گئے، متعدد دیہات کے رہائشی مویشیوں سے محروم۔ مونسون کی طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں، سبی میں ندی نالے ببھر گئے، دریائے ناڑی کینال میں طغیانی، سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ متحرک۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ خیرپور میں بارش سے محکمہ خوراک کے گودام کی چھت کا ایک حصہ گر گیا، گندم کی ہزاروں بوریاں بھیگ گئیں۔ محکمہ خوراک کے گودام میں پانی داخل، کھلے آسمان تلے رکھی گندم کی 18,000 بوریاں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ لوور کوہستان میں داسو کے قریب کیلوں کے مقام پر خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتاری کے باعث وین بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ المناک ٹریفک حادثے میں 5 زندگیاں چلی گئیں۔ قوم کے محافظوں پر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، مردان میں چمتار پولیس چوکی پر شرپسند عناصر کا حملہ، ہیڈ کانسٹیبل مقصود شہید ہو گئے جبکہ ایک پولیس اہلکار سمیت 2 شہری زخمی ہوئے۔ خاتون کو چھیڑنے سے منع کیوں کیا؟ بورے والا میں لاری اڈے پر اوباشوں نے خاتون کے رشتہ دار کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، روٹوں اور سوٹوں کے وار جان ہی لے گئے، 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھنے لگے، انسانی روپ میں دندناتے بھیڑیے انسانیت کا سر شرم سے جھکانے لگے۔ دائرہ دین پناہ میں درندے نے 5 سالہ بچے کو نوچ ڈالا۔ ملک میں کورونا کی چھٹی لہر خطرناک ہونے لگی، 24 گھنٹوں میں 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا کے مزید 872 کیسز رپورٹ ہوئے۔ حکومتی دعووں کے برعکس ملک کے مختلف علاقوں میں جبری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، آج توانائی کا شارٹ فال 7,000 میگا واٹ کے قریب، مختلف علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ جہلم میں بیوپاری انسانی جانوں سے کھیلنے لگے، لیمپی وائرس میں مبتلا مویشی شہریوں کو فروغ، بیل کو نہلانے پر رنگ اتر گیا، جسم پر دانے ابھر آئے، محکمہ لائیو اسٹاک کے عملے نے ملزمان کو دھر لیا۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، مویشی منڈی کی رونقیں بڑھ گئیں، مٹیاری میں فروخت کے لیے لائے گئے 4 سینگوں والے دمبے توجہ کا مرکز، خریدار اور بیوپاری بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ بڑی عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کی خواہش، سبی سے پردیسیوں نے آبائی علاقوں میں واپسی کے لیے کمر کس لی، کوئٹہ سے پشاور جانے والی واحد ٹرین جعفر ایکسپریس میں بکنگ فل، مسافر کھڑے ہو کر 1400 کلومیٹر کا طویل سفر کرنے پر مجبور۔ بلوچ ثقافت کی پہچان رنگ برنگی دیدہ زیب خشک، خاص انداز اور کڑی محنت سے تیار ہونے والی خصوصی پہراوا ملک بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ اور پاک فوج کے زیر اہتمام تاریخ میں پہلی بار سرحدی علاقے گلتری میں 4 روزہ جشن شنگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں مختلف علاقائی کھیلوں کے ساتھ مختلف سٹالز لگائے گئے۔
السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وطن عزیز کو آزمائشوں سے پاک کر دے اور ہمیں ایک متحد قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی پانی کے سبب ندی نالے بفر گئے۔ ٹھٹھا میں کوئلے کی کان 40 گھنٹے بعد 6 لاشیں نکالی گئیں۔ ملتان میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پشین میں گاڑی بہنے سے 3 افراد جان سے گئے۔ متعدد دیہات کے رہائشی مویشیوں تک سے محروم ہو گئے۔ سی بی کے پہاڑی علاقے میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ دریائے ناڑی کینال میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ گلو شہر کے مقام پر حفاظتی بند سیلابی ریلے سے ٹوٹ گیا، پانی گاؤں میں داخل ہو گیا۔ تیلی میں سیلابی ریلے کے باعث کیسروا نالا بپھر گیا۔ ضلع میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ بلوچستان کی شہر پشین میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ امدادی کارروائیوں میں مصروف لیویز کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ گاڑی میں خواتین سمیت 3 افراد سوار تھے۔ ایک خاتون اور 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دوسری جانب ٹھٹھا میں جھم پیر کے مقام پر گزشتہ روز کوئلے کی کان میں سیلابی ریلا داخل ہوا۔ 40 گھنٹے بعد 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ 4 کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ادھر ملتان کے علاقے رشید آباد میں بارش کے باعث گھر کی دیوار گر گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ملتان کی بستی سندیلا میں موسلادھار بارش سے ایک گھر کی چھت گر گئی۔ ایک عورت جاں بحق جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ ملتان کی بستی بلی والا میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے جبکہ 2 مویشی ہلاک بھی ہوئے۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقے پر طوفانی بارشیں تباہی مچانے لگی۔ بلوچستان سے آنے والا سیلابی ریلا 240 بکریاں بہا لے گیا۔ سیلابی ریلے میں چرواہا بھی بہہ گیا۔ کشمور میں بھی گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ خیرپور میں بارش کی وجہ سے محکمہ خوراک کے گودام کی چھت کا حصہ گرنے سے گندم کی ہزاروں بوریاں بھیگ گئیں۔ بارش کے باعث محکمہ خوراک کے گودام میں پانی داخل ہو گیا۔ محکمہ خوراک کی نااہلی کی وجہ سے کھلے آسمان تلے رکھی گندم کی 18,000 بوریاں خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے۔ گندم کے دھوپ سے بچانے کے لیے کپڑا رکھا تھا مگر بارش سے بچاؤ کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ اس سال خریداری میں تاخیر کی وجہ سے گندم خریداری کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ موجودہ گندم خراب ہونے لگی ہے۔ گھوٹکی کی قاضی نہر میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سینکڑوں اراضی زیر آب آ گئی۔ گھوٹکی کے قاضی نہر میں شگاف پڑ جانے کے باعث پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔ اہل علاقہ اپنی وداداب کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ اگر جلد سے جلد شگاف پر نہ کیا گیا تو ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ کوٹ سبزل اور سنجرپور میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش سے فصلیں بھی لہلہا اٹھی، کسانوں کی خوشی بھی دیدنی ہے۔ حماد اللہ رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر کی طرح کوٹ سبزل اور سنجرپور میں بھی بارش ہونے سے جہاں موسم خوشگوار ہوا ہے تو وہیں پر پریشان کسان بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے نہری پانی نہ آنے کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی تھیں۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت بارش برسائی ہے جس سے ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ گئی ہیں۔ نہروں میں بھی پانی نہیں تھا تو اس وجہ سے کسان جو ہے بہت پریشان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے، ابر رحمت برسا کر اب فصلوں کو پانی بھی مل گیا ہے اور اب کھاد کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ اس بارش نے ہماری فصلوں میں جان ڈال دی ہے، اب ہماری فصلیں بھی اچھی ہوں گی۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسانوں پر رحمت والی بارش برسائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، کوٹ سبزل۔ لوور کوہستان میں داسو کے قریب کیرو کے مقام پر خوفناک ٹریفک حادثات، تیز رفتاری کے باعث وین بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ المناک ٹریفک حادثہ 5 زندگیاں نکل گیا۔ لوور کوہستان قراقرم ہائی وے داسو کے قریب کیرو کے مقام پر ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ گلگت جانے والی وین تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 5 مسافر موت کی نیند سو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے میتوں کو تحصیل ہاسپٹل پٹن لوور کوہستان منتقل کر دیا۔ مردان کی چمتار چوکی کے گیٹ پر نصب ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل مقصود شہید ہو گئے۔ قوم کے محافظوں پر دہشت گردوں کے وار۔ مردان میں چمتار پولیس چوکی پر شرپسند عناصر نے حملہ کر دیا۔ دھماکے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل مقصود شہید ہوئے جبکہ ایک پولیس اہلکار سمیت 2 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ASI سہیل خان اور کانسٹیبل کریم شامل ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری بم ڈسپوزل اسکواڈ موقع پر پہنچے اور تحقیقات شروع کر دیں۔
بورے میں لاری اڈے پر مسافر بس میں خاتون کو چھیڑنے سے منع کرنا جرم بن گیا۔ اوباشوں نے خاتون کے رشتہ دار کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، راڈ اور سوٹوں کے وار کر کے جان ہی لے لی۔ پولیس نے 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بورے والا کے علاقے کرمپور کا رہائشی اہل خانہ کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ بس میں موجود اوباشوں نے خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کی۔ منع کرنے پر ملزم طیش میں آیا اور بس رکتے ہی شہری پر سوٹوں اور آہنی راڈ سے تشدد شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں شہری موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں 8 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ انسانی روپ میں دندناتے بھیڑیے انسانیت کا سر شرم سے جھکا رہے ہیں۔ دائرہ دین بنا میں ایک بچے کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ دائرہ دین بنا میں درندے نے 5 سالہ بچے کو نوچ ڈالا۔ بچے کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے اب تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد زیادتی کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ متاثرہ خاندان نے بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بڑی عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کی خواہش سبی سے پردیسیوں نے آبائی علاقوں میں واپسی شروع کر دی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقے واپسی۔ سبی کے ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی واحد ٹرین جعفر ایکسپریس میں بکنگ فل ہو گئی۔ مسافر کھڑے ہو کر 1400 کلومیٹر کا طویل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹرین میں جگہ نہ ملنے کے باعث مسافر پرائیویٹ ٹیکسیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹیکسی مالکان منہ مانگے کرائے وصول کر رہے ہیں۔ مسافر پریشان ہیں۔ مسافروں نے ریلوے انتظامیہ سے کوئٹہ سے پشاور تک عید اسپیشل ٹرین چلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں واقع ایک رہائشی مکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ میرپور کے عملے نے فوری آپریشن کرتے ہوئے کروڑوں کا سامان بچا لیا۔ مکینوں نے آگ پر قابو پانے پر فائر بریگیڈ کے عملے کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کروڑ لال ایسن کے نجی بینک میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ خانیوال میں غیر قانونی LPG گیس کی ری فلنگ کا کاروبار جاری ہے، جو کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے راشد حسین۔ خانیوال شہر کے بارونق علاقوں مڈو والا چوک، پرانی سبزی منڈی، جسونت نگر سمیت دیگر علاقوں میں LPG گیس کی غیر قانونی ری فلنگ کا کاروبار جاری ہے۔ مذکورہ ری فلنگ کی دکانوں پر کسی بھی قسم کے کوئی احتیاطی آلات بھی موجود نہ ہیں، جس کے سبب شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ فوری طور پر غیر قانونی ری فلنگ بند کروا۔ گیس سلنڈر جو بھرنے والے نا انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں گے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی حادثات یا ہر شہر میں ہر موقع پہ ہر واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ LPG گیس کی غیر قانونی ری فلنگ کے سبب اب تک ضلع بھر میں متعدد آتش زدگی کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لیتے ہوئے غیر قانونی ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد حسین، سچ نیوز، خانیوال۔ خیرپور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بحران بدستور جاری ہے۔ گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے علی گوہر۔ خیرپور اور گرنوا کے علاقے میں دن ہو یا رات سیپکو کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ عید قریب آتے ہی بجلی گھنٹوں غائب رہتی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہونے لگے۔ ہم صبح کے 7 بجے آتے ہیں، 6 بجے آتے ہیں، 2 3 4 گھنٹے لائٹ چل دی جاتی ہے، تو 3 4 5 بجے تک رات کو بیٹھتے ہیں ہم۔ ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے صحیح معنی میں۔ سیپکو انتظامیہ کو چاہیے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کر کے عوام میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں میں پائی جانے والی بے چینی ختم ہو سکے۔ حجرات شاہ مقیم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے میاں احسان الہی۔ حجرات شاہ مقیم شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جیسے جیسے عید قربان قریب آ رہی ہے، بجلی کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی کی بڑی پریشانی ہے۔ اگے 7 8 سوٹ بنائی دے سن، ہن 3 4 سوٹ 3 مسے بندے نے
राती भी परेशान, राती चलो आवे बंदा राती काम कर लेंदा है, राती भी बिजली को नहीं, दिने में बिजली को नहीं। शहर में 12 से 14 जबकि देहातों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिलाते नजर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बिजली की इस बदतरीन लोड शेडिंग को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। लोअर दीर में लैम्पी वायरस पर काबू पाने के लिए महकमा लाइव स्टॉक की टीम मुतारिक हो चुकी है। अमले ने ईद उल अजहा की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं, जबकि मवेशियों की वैक्सीन का अमल तक जारी है। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। महकमा लाइव स्टॉक दिल्लोर का इजलास ज़ेर सदारत डायरेक्टर डॉक्टर दिलबर खान मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला भर के वेटरनरी डॉक्टर और टेक्नीशियन स्टाफ ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए महकमा लाइव स्टॉक दिल्लोर के डायरेक्टर डॉक्टर दिलबर खान ने कहा कि ईद उल अज़हा तक तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि जुम्मा और हफ्ते के रोज भी तमाम मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी पर हाजिर होंगे। मीटिंग बुलाई और जो एक्टिविटीज कांगू कंट्रोल के लिए और डेंगू कंट्रोल के लिए और लंपी स्किन कंट्रोल के लिए स्प्रे की सूरत में और वैक्सीनेशन की सूरत में जारी है, इनको तेज कर दें। उन्होंने तमाम स्टाफ को सख्ती से हिदायत की कि लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए जिला भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मवेशियों को वैक्सीनेशन लगाए जा सके। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिल। झेलम में व्यापारी इंसानी जानों से खेलने लगे लैम्पी वायरस में मुब्तला मवेशी रंग करके शहरियों को फरोख्त कर दिए। बैल को नहलाने पर रंग उतर गया, जिस्म पर दाने उभर आए। शहरी बीमारी में मुब्तला बैल लेकर वापस मवेशी मंडी पहुंच गए। महकमा लाइव स्टॉक ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चिन्योट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों के चारे की कीमत 30% तक बढ़ा दी गई। मुनाफाखोरों की तो चांदी हो गई। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। चिन्योट में ईद कुर्बान से कबल शहरियों को जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जानवरों का चारा खरीदना भी खौफ बनने लगा है। ज़िली इंतजामिया की गफलत के बहस चारा टाल मालकान ने फी मन चारे की कीमतों में 20 से 30 गुना इजाफा कर दिया है। चिन्योट में फी मन चारे का बंडल एक हफ्ता कबल 100 रुपए का था, जो अब 150 से 250 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि ईद कुर्बान से कबल चारा नायाब होने की वजह से रेट बढ़ गए हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा किया कि चारा स्टॉल्स पर कीमतों का जायजा लें और गिरफ्तारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि चारा स्टॉल्स पर शहरियों को सस्ते दामों चारा मुयस्सर हो सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। ईद को सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। मियां चन्नू में मवेशी मंडियां तो सज गई, मगर बढ़ती महंगाई के बायस व्यापारी जानवरों की ऊंची कीमतें लगा रहे, जिससे सुनने वाला खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे जावेद चांडिया। डेराजी खान, ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वहाँ पर जानवरों को खूबसूरत बनाने और सजने संवारने का काम भी अपने अरूज पर है, लेकिन महंगाई की वजह से इस दफा जानवरों को सजाना भी मसला है। पर खरीदारी करने के लिए जानवरों की डेकोरेशन और जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए बकरा ईद के लिए, लेकिन एक चीज की शिकायत है हमें कि रेट बहुत ज्यादा हो गए, महंगाई का तनासुब पहले से बहुत ज्यादा हो गया है। जबकि कसाब हजरात छुरियां तेज न होने की वजह से परेशान नजर आते हैं, जबकि छुरियां तेज करने वालों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हम वक्त पर छुरियां तेज नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब जानवर खुश नजर आते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से इन्हें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कसाब हजरात का कहना है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेराजी खान। ईद कुर्बा की आमद है। मानावाला में कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल भी सज चुके हैं। स्टॉल पर खरीदारों का रश लगा है। मियां शेर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट। सबकी कोशिश होती है कि इनका जानवर खूबसूरत नजर आए और देखने वाला देखते ही रह जाए। बच्चों की तो क्या बात, जानवर घर पहुंचा ही नहीं कि इन्हें सजाने की भागदौड़ शुरू हो जाती है। ईद कुर्बान करीब आते ही जहां मवेशी मंडी लग गई है, तो वहीं मानावाला में जानवरों की सजावटी स्टॉल भी सज गए हैं। इन स्टॉल पर जानवरों के जगमगाते पटे, दीदाजेब हार, ताज, पायल व दीगर सामान दस्तयाब है। शहरी कहते हैं कि ईद कुर्बान की अहमियत अपनी जगह, लेकिन महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। ईद करीब आ गई है, लोग अपने जानवरों सजाने वास्ते झांजरा ते गानियां लगा रहे ने। महंगाई तो बड़ी है पर लोग मजबूर ने। महंगाई की वजह से जेवरात के दाम बढ़ गए हैं और कीमतें सुनकर ग्राहक परेशान हो जाते हैं। पिपला में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। कोई जानवर खरीदने में मसरूफ है तो कोई छुरियां और टोके तेज करवाने में। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान राव।
जैसे ही ईद कुर्बा करीब आ रही है वैसे ही लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो जरूरी चीजें हैं वो छुरियां टोके वगैरह हैं, जो कि नए भी खरीदे जाते हैं और पुराने भी तेज किए जाते हैं। इस साल महंगाई ज्यादा होने की वजह से शहरी छुरियां खरीदने की बजाय पुरानी तेज करा रहे हैं। 10 से 15 साल से छुरियां तेज करवाते हैं और बेहतरीन छुरी लगाते हैं और रेट भी इसका मुनासिब है। और आज अक्सर बिजली नहीं होती, बिल्कुल यहाँ पर जनरेटर भी मौजूद है, उसकी सहूलत मौजूद है। महंगाई से परेशान शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला मियांवाली। ईद कुर्बा आते ही शहरियों ने खरीदारी के लिए कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी बलूची कपड़े फशक की खरीदारी में मसरूफ है। बलूची कपड़े मुल्क भर में पसंद किए तो जाते हैं। बलूच सकाफत की पहचान रंग बिरंगी दीदाजेब फशक, जिसकी तैयारी पर खुसूसी रिपोर्ट देखिए रुझान से मलिक तुफैल की। ईद को चंद दिन रह गए हैं, शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। ईद के मौका पर बलोच खवातीन अपने मखसूस लिबास के बाइस सबसे मुनफरद और अलग थलग दिखाई देते हैं, जो मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार होते हैं। क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस वजह से जो पहले 2-3 हज़ार के मिल रहे थे जोड़े, वो आजकल 5 से 10 हज़ार, मतलब कई गुना महंगाई बढ़ गई है। डिजाइन के मुताबिक रेशम, ईरानी धागा, शीशा और तिल्ले किनारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अरसा दराज से हम ये काम कर रहे हैं। बलूची दस्तकारी का काम हम करवाते हैं, जो पहले हमें बहुत सस्ता पड़ता था और हमने सही रेट पे बेचते थे। बलोच इलाकों में इस फर्श की कीमत 5,000 से 20,000 तक है। बलोची फर्श जहाँ बलोची सकाफत की पहचान है, वहीं अपनी दीदा जेब सिलाई कढ़ाई के सबब दुनिया भर में मशरकी रवायात का भी पायाबा समझा जाता है। कैमरा टीम के साथ मलिक तुफैल, सच न्यूज रोजहां। आलमी वायरस कोरोना की छठी लहर खतरनाक होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के 872 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रही। NIH के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,125 कोरोना टेस्ट हुए। मुल्क भर के हॉस्पिटल्स में जेर इलाज कोरोना के 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आरिफवाला में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को धर लिया है। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। आरिफवाला के दरियाई इलाकों पर मुश्तमिल थाना अहमदिया जराइम का गढ़ समझा जाता था। डकैती, राजधानी, मनशियात फरोशी, चोरियां, कत्लो गरत मामूल बन चुके थे। DPO पाकपतन और सर्कल DSP शबीर अहमद वड़ैच ने SHO थाना अहमदिया मलिक अली अहमद वसीर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने 2 माह में दरियाई इलाकों को महफूज बना दिया। थाने अहमदिया में 4-5 गैंग हमने ट्रेस किए हैं। इसके अलावा नहीं तो पिछले दिनों एक नोटोरियस जो डाकू था उसको लेके जा रहे थे, वहां पर भी अब इनकाउंटर हुआ जिसमें वो नहीं तो जख्मी हुआ। तो आपके SHO साहब ने उसमें नहीं तो एक काफी मेहनत की है और 4-5 गैंग पकड़ने की वजह से जो 10-12 मुलजमान पकड़े गए हैं, उन मुलजमान की नहीं तो गिरफ्तारी की वजह से वहां पे अब अमन और सुकून है। बैनुल इजलाई डकैत गैंग समेत हर जराइम पेश अफराद को पकड़ कर पाबंदे सलासल कर दिया। SHO थाना अहमदिया मलिक अली अहमद वसीर ने थाना में जिम्मेदार टॉट माफियाज की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। अवामी हलकों में इस इकदाम की खूब तारीफ हो रही है, जबकि इनका कहना है कि मेरी अवलीन तरजीह गरीब की दाद रसी है। कैमरा टीम राशिद अंजरा और फैजप्रीत खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। कमालिया में अवाम के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। DSP सर्कल ने साइलिन के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। असद राजपूत की तफसीलात। कमालिया थाना सिटी में IG पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP सर्कल एहसानुल्लाह नियाजी ने अवामुन नफ्स के मसाइल सुने। शहरियों ने अपने अपने मसाइल से DSP सर्कल को आगाह किया, जिसे सुनकर DSP सर्कल ने फील्ड फॉर हल करवाने की यकीन दहानी करवाते हुए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। जितने भी लोग आते हैं उनका जो भी मसला होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि उसको हम फौरी तौर पर उसका जो है वो मसला हल करें और उसकी तकलीफ को दूर करें। इस मौका पर DSP सर्कल का कहना था कि महकमा पुलिस का काम शहरियों को बार वक्त इंसाफ फराहम करना है, जबकि सहाफियों की निशानदेही पर उन्होंने पतंगबाजी और मंशियात फरोशी और चोरी डकैती जैसी वारदातों पर जल्द काबू पाने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन मजर फरीद के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मटियारी में मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। फरोख्त के लिए लाए गए 4 सींगों वाले दुम्बे तवज्जो का मरकज बन गए हैं। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, खरीदार और व्यापारी बढ़ती महंगाई से नाला, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं। खरीदार भाव ताव में मसरूफ है। मटियारी की मंडी में नायाब मवेशी भी
فروخت کے لیے لائے گئے ہیں۔ 4 سینگوں والے دمبے سب سے منفرد نظر آئے۔ بچے بڑے سب شوق سے سیلفیاں لیتے رہے، لیکن دام سنتے ہی ساری خوشی کافور ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ریٹ تو بہت ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ چارہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی بھی آپ دیکھو کتنی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھو کتنا ریٹ جو غریب لوگوں کی اس کی بہت آسمانے سے ریٹ بات کر رہے ہیں۔ اس سال بہت مہنگائی ہوئی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، پہلے سے کمر توڑ دی ہے مہنگائی نے۔ اتنا مہنگا ہو گیا چارہ ان کا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ مرغی کی قربانی کر لیں، ابھی بکرے کی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ ادھر بیپاری اور خریدار منڈی میں سہولیات کی عدم فراہمی کا رونا روتے نظر آئے۔ چکوال میں مویشی منڈی سج گئی، بیوپاری انتظامات سے ناخوش ہیں تو دوسری جانب خریدار بھی جانوروں کے ریٹ سن کے گھر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ راجہ ثاقب عباس تفصیلات بتائیں گے۔ عید قربان کے لیے چکوال کی مویشی منڈی میں جہاں بیوپاری اپنے جانور کو بیچنے کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں تو وہیں خریدار بھی سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے جانور خریدنا چاہتے ہیں، مگر مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بیوپاری اور خریدار دونوں ہی پریشان ہیں۔ بیوپاری مویشی منڈی میں کیے جانے والے انتظامات سے بھی ناخوش ہیں۔ نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ چھاؤں کا، جہاں جانور لائے نہ سارے کو پیسے لین دین، سانو کوئی سہولت نہیں دے رہے۔ بیوپاری مویشی منڈی میں انتظامات سے مطمئن نہیں تو دوسری طرف خریدار بھی سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے جانور کی تلاش میں ہیں، مگر مہنگائی کی وجہ سے سنت ابراہیمی کو ادا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ توبہ ٹیک سنگھ کی مویشی منڈیوں میں عید قربان کے جانوروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیمپی وائرس اور مہنگائی کے باعث خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رپورٹ کریں گے سلطان سدھو۔ قریب آتے ہی ضلع بھر میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ مویشی منڈی میں پینے کا صاف پانی، سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈی میں شہری اور وپاریوں کے لیے سول ڈیفنس، ریسکیو، محکمہ لائف اسٹاک کا عملہ موجود ہے۔ مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ضلع بھر میں لیمپی سکن بیماری کی وجہ سے شہری جانور خریدنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف اسٹاک حبیب سلطان کا کہنا ہے کہ مویشی منڈی میں داخلے سے پہلے جانوروں کا مکمل چیک اپ کیا جا رہا ہے۔ صحت مند جانوروں کو ہی ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ مویشی منڈی میں آئیں اور شہر میں داخل ہوں۔ جن لوگوں کے پاس لمپی سکن ڈیزیز کے حوالے سے سرٹیفکیٹس موجود ہیں ان کی ویکسینیشن کے، ہم انہی کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ مویشی منڈی میں داخل ہوں۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے مویشی منڈی کامیاب بنانے کے لیے شہریوں کی سہولت کے لیے مفت بس سروس چلانے کا اعلان کیا ہے تاکہ شہری مویشی منڈی سے قربانی کے جانور خرید سکیں۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں بھی مویشی منڈیاں سج گئیں، جہاں لائے گئے خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ راجہ کوکب افتخار رپورٹ کریں گے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں مویشی منڈی سج گئی ہے، جہاں لائے گئے خوبصورت اور نایاب جانور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جبکہ مختلف اقسام کے جانور جن میں بکرے، دمبے، چھترے اور بڑے جانور، گائے، بیل، کٹے، بھینس اور اونٹ شامل ہیں، جو مویشی منڈی کی رونق کو دوبالا کرنے کے ساتھ ساتھ خریداروں کی دلچسپی کا باعث بھی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے آئے ہیں، مگر بیوپاری مویشیوں کے دام بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، جو ان کی قوت خرید سے زیادہ ہے۔ آگے آگے جانور دیکھتے ہیں تو ریٹ ہی آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، جبکہ بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ سارا سال محنت اور لگن کے ساتھ جانوروں کو پالتے ہیں تاکہ منافع مل سکے، مگر مہنگائی کی وجہ سے ہمارے جانوروں کا مناسب ریٹ نہیں مل رہا۔ ڈولی اس کا نام ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہمارا پورا نہیں ہو رہا۔ جو وپاری ہے وہ کہتے ہیں مفت مل جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ بھی ہو، ہمارے جو خرچہ کی وہ بھی ہو، منافع ہی ملے۔ ہوش ربا مہنگائی نہ صرف بیپاریوں کی مانگ پر اثر انداز ہو رہی ہے بلکہ خریداروں کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کو بھی مشکل بنا رہی ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ لوہاروں کا کاروبار چمک اٹھا ہے۔ شہریوں نے ٹوکے اور چھریاں تیز کرنے کے لیے لوہاروں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ تحسین الابرار کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویش منڈیوں میں لوگوں کا رش بڑھنے کے ساتھ ساتھ قربانی سے منسلک دیگر کاروباری سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لوگ قربانی میں استعمال ہونے والے ٹوکے اور چھریاں پر دار لگوانے کے لیے لوہاروں کی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے جانور کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر چھری کی دار کم ہو تو یہ نہ صرف جانوروں کے لیے تکلیف دہ ہے بلکہ بعض اوقات قربانی کرنے والوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے چھری کے دار اچھے سے بنوانے چاہیے۔ علاقائی خبر نامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔